الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے خندہ پیشانی سے ملنا ایک عظیم سنت رسول ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، شکر اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنا کر ہمیں ایک عظیم سعادت اور اعزاز نصیب فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی کا دنیا میں آنے کا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مشن اور ایک مقصد طے تھا۔ مقصد رسالت اتباع رسالت ہے اور مشن نبوت تعلیم وحی الہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، تو ذات نبوت بھی آئیڈیل ہے، صفات نبوت بھی آئیڈیل ہے اور حیات نبوت بھی ایک آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی یہ ایک شاندار اور روشن آیت امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ اور زندگی کا کوئی طرز عمل تمہاری طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا جو طرز عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے مشن سے ہٹ کر ہو۔ آج اگر ہم امت مسلمہ کی اور مسلمانوں کی مجموعی حالت کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ ایک تلخ حقیقت آتی ہے کہ امت مسلمہ اس وقت بنیادی طور پر ایک اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف مسلمان کا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں اور اپنی شناخت اسلام والی رکھتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں والا کوئی بھی کام ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ وہ فرائض سے آزاد ہیں، وہ حکم الہی سے آزاد ہیں، وہ سنتوں سے آزاد ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے آزاد، صرف انہیں اتنا معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو شاید فرائض کی تو پابندی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا فرض تو ادا کرتا ہے، لیکن سنت رسول کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور سنت رسول کے بارے میں انتہائی لاپرواہی اور انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو فرائض کی بھی پابندی کرتا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، لیکن سنتوں میں سے منتخب سنتیں جو اس کی اپنی مرضی کی ہیں، جو آسان ہیں اور اچھی لگتی ہیں، جو بھلی معلوم ہوتی ہیں، جن کے کرنے میں کوئی مشکل اور دشواری بھی نہیں ہے، ان سنتوں پہ تو عمل کرتا ہے، لیکن جو سنتیں اسے مشکل معلوم ہوتی ہیں، جو سنتیں اسے دشوار نظر آتی ہیں، ان سنتوں کا وہ تارک ہے۔ اور چوتھا گروہ ان خوش نصیب لوگوں کا ہے جو فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوہ اور کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ جس عمل کا پتہ چلتا ہے کہ اس عمل میں سنت رسول یہ ہے، وہ اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹتے، اسے کر گزرتے ہیں۔ ایک ہندو مسلمان ہوا اور اس مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں جس نبی کی زندگی سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا ہوں، میں نے اس کریم نبی کی ساری زندگی کو، ہر گوشے کو اپنانا ہے۔
اچانک اسے کپڑے سلانے کی ضرورت پیش آئی تو کپڑے سیتے ہوئے سلواتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر قمیض تھی، کرتا تھا، اس کرتے اور قمیض میں کوئی چیز رکھنے کے لیے جیب کہاں ہوتی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیب کہاں تھی؟ جب تک اسے یہ معلوم نہیں ہوا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرتے میں کہاں پر کوئی چیز رکھتے تھے، جیب مبارک کہاں پہ لگاتے تھے، اس وقت تک اس نے کپڑے نہیں سلوائے۔ یہ ہے کامل اتباع سنت، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ اس امت کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ موجود ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ آج کے مسلمان اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں یوں تو اور بھی بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک فرق یہ بھی ہے کہ صحابہ سنت پہ عمل کرتے تھے سنت سمجھ کے، اور ہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں سنت سمجھ کے۔ صحابہ کرام کو جب پتہ چل جاتا تھا کہ یہ عمل سنت رسول ہے، وہ اس پہ مر مٹتے تھے، اور ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، ہم کہتے ہیں چلو یار سنت ہی تو ہے، کون سا فرض ہے، ہم یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صحابہ کا طرز عمل جو شاہ ایران کے دربار میں ایک صحابی رسول نیچے زمین سے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھانے لگے، اور دوسرے صحابی رسول نے انہیں کوہنی مار کے کہا کہ تم بادشاہوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو، ایسا کرنے سے یہ لوگ ہمارے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاء، کہ کیا میں نادانوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اور میٹھی سنت کو ترک کر دوں؟ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے زمین سے لقمہ اٹھایا، اس کے اوپر پھونکا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا، اور یہ بتایا کہ ہمارے لیے دنیا کا کوئی دربار معنی نہیں رکھتا، کسی ماحول سے کسی معاشرے سے ہم متاثر نہیں ہوتے، اگر ہم متاثر ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کی طرز زندگی سے متاثر ہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خوبصورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک عمل شاندار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک عمل نرالا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے فطری اصولوں کو کبھی پامال نہیں کیا، اپنے لیے کوئی ایسا انداز اختیار نہیں کیا کہ جس انداز سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نمایاں ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ کے ساتھ اٹھتے، صحابہ کے ساتھ کھاتے، صحابہ کے ساتھ پیتے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ چلتے پھرتے بھی تھے۔ جب آپ اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے تو اس قدر بے تکلفانہ انداز ہوتا تھا کہ باہر سے آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کہاں پہ تشریف فرما ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے پھرتے تھے تو کبھی کبھار صحابہ آگے نکل جاتے، بے تکلفی میں حضور پیچھے رہ جاتے۔ یہ بے ادبی نہیں تھی بلکہ بے تکلفی تھی۔ آج ہمارے ہاں اس بے تکلفی کا شدید فقدان ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے ہم نا آشنا ہونے کی وجہ سے جب کسی مقام اور منصب پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوں، ہمارے ماتھے کے اوپر شکنے ہوں، ہمارا منہ چڑھا ہوا ہو، ہم کسی کی بات کا سیدھے انداز سے جواب نہ دیں۔ یہ ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ ایک ہوتی ہے بادشاہت اور ایک ہوتی ہے نبوت۔ بادشاہت چاہے ساری کائنات کا کوئی بادشاہ ہو، ساری دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، وہ ساری دنیا کا بادشاہ بھی کسی نبی کی نبوت کی پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تو مشرکین مکہ نے، یہود نے، نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سارے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلف سے پاک زندگی کے اوپر بھی تھا۔ سورۃ الفرقان میں یہ اعتراض اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں کے اندر گھومتا پھرتا بھی ہے۔
یعنی ان کے خیال میں نبوت کوئی بادشاہت طرز کی چیز تھی، حالانکہ بادشاہت اور نبوت میں بہت فرق ہے۔ بادشاہ نے اوپر بیٹھ کے حکم چلانا ہوتا ہے، اور نبی کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے ایک ایک شخص کے اوپر محنت کر کے انسانیت کی تعمیر کرنا، معیار انسانیت کو بلند کرنا۔ بادشاہ اپنے حکم اور دبدبے سے کوئی بات منواتا ہے، اور نبی کا کام یہ ہے کہ انبیاء کرام ذہن بدلتے ہیں، انبیاء کرام سوچ تبدیل کرتے ہیں، انبیاء کرام بنیادی فکر کے اوپر محنت کر کے بندے کو اپنے رب سے اور اللہ کی مخلوق سے روشناس کراتے ہیں، اللہ اور بندے کا تعلق بناتے ہیں، بندے اور بندے کا تعلق بتاتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا یہ اعتراض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس بے تکلفانہ گوشے کے اوپر تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلف سے پاک تھی۔ آپ کی زندگی کا ایک بڑا اہم شعبہ ملنساری تھا، آپ ہر ایک سے ملتے تھے، خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ یہ سنت آج ہمارے ہاں سے متروک ہو چکی ہے۔ اور تیسرا گروہ جو میں نے ابتدا میں بتایا کہ جو سنتوں پہ عمل کرنے والا بھی ہے، وہ بھی من پسند سنتوں پہ عمل کرتا ہے، جس کے لیے ایک محاورہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جو اچھا نہیں لگتا وہ سنت ہی ہمارے یہاں نہیں ہے، اور جو ہمیں پسند ہے بس ہم اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ جتنی سنتیں کسی کی زندگی میں ہوں اچھی بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ داڑھی مبارک کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، تو جو آدمی یہ رکھتا ہے اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اس کا چہرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے، لباس حضور جیسا ہونا چاہیے، سر کے اوپر دستار حضور جیسی ہونی چاہیے، چلنے پھرنے کا انداز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ لیکن ایک سنت جو آج ہمارے معاشرے سے متروک ہے، وہ ہے خندہ پیشانی سے ملنا، ملن ساری، دوسروں کے لیے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتنا خوبصورت طرز عمل ہے کہ اجڑتے گھر یہ سنت اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بس جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی طرف مسکرانا، میاں کا بیوی کی طرف، بیوی کا میاں کی طرف، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، خندہ پیشانی کا سلوک کرتے ہیں، عرشوں پہ بیٹھے ہوئے اللہ رب العزت اپنے عرش سے دیکھ کے اس میاں بیوی کو مسکراتے ہیں۔ یہ اتنی عظیم الشان سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی حضور گھر میں آتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، جب آپ گھر سے باہر نکلتے تو مسکراتے ہوئے نکلتے۔ ہر ایک صحابی رسول کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اتنا شاندار تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ صحابہ کرام میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ محبوب میں ہوں۔ یہاں تک کہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ کل صبح میں اسے جھنڈا عطا کروں گا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، ہر ایک صحابی نے یہ سمجھا کہ آپ تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لہٰذا کل کے دن جھنڈا مجھے ملنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ حضور کا طرز عمل کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ملنسار اور کس قدر خندہ پیشانی سے پیش آنے والے تھے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور اللہ کی مخلوق انسانیت کے ساتھ صرف مسکرا کر بھی ملیں گے، ہمارا دین اتنا پیارا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اس مسکرا کر ملنے کا مطلب غیر محرم نہیں ہے، مرد کا مرد کے ساتھ، اپنی محرم خواتین کے ساتھ، خواتین کا اپنے محرم مردوں کے ساتھ کے سامنے ہنسنا، خندہ پیشانی سے ملنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ سنت رسول ہے۔ بعض ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں شاید اس سے یہ غلط مطلب سمجھ لیں کہ کسی بھی سے بھی، چاہے کوئی خاتون ہے یا خاتون یہ سمجھ لے کہ کوئی مرد ہے، ہمارا ان کی طرف مسکرانا، خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ اپنی مسکراہٹ کو کسی غلط مقام کے اوپر استعمال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملنساری کا خوبصورت واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ صحابہ میں سے بڑے مرتبے کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ حضور کا طرز عمل، اور ایک ادنا صحابی جو دیہات سے آئے ہیں اور صرف مدینہ طیبہ میں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں، حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامان سامنے رکھا ہوا ہے اور اسے فروخت کر رہے ہیں۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا زاہد جو رنگ کے اعتبار سے بھی
کالے کلوٹے ہیں، خوبصورت بھی نہیں ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، بالکل سادہ مزاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں پیچھے سے اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے تو پتہ نہیں چلا کہ کون ہے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے کہ کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خرید لے؟ من یشتری منی ھذا الغلام، کون ہے جو مجھ سے اس غلام کو خرید لے گا؟ میں اس غلام کو فروخت کرتا ہوں۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو سمجھ گئے امام الانبیاء ہے۔ حضرت زاہد خود فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا اور اپنی کمر کو اللہ کے نبی کے سینے کے بالکل قریب کر دیا کہ آج یہ موقع ملا ہے، حضور کا نبوت والا بدن مبارک وہ میرے بدن سے لگا ہوا ہے، اور جہاں اللہ کے نبی کا بدن لگ جائے اللہ وہاں جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بدن اللہ کے نبی کے بدن سے چپکا دیا اور ساتھ ہی فرمایا حضور آپ کس کو بیچ رہے ہیں؟ یہ تو ایک معمولی سا غلام ہے، یہ ایک معمولی سا آدمی ہے، یہ کون خریدے گا اور اس کے آپ کو کون پیسے دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاہد تم معمولی آدمی نہیں ہو، تمہارا مقام اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، اللہ تم سے راضی ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت زاہد بھی صحابی ہیں، اللہ ہر صحابی سے راضی، اور صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں چہرہ انور کا دیدار کیا ہے، چاہے وہ دیہات کے رہنے والے ہوں، شہر کے رہنے والے ہوں، رنگ اور نسل کے اعتبار سے کوئی بھی ہوں۔ اس سے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستو، ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلف سے کس قدر پاک تھی۔ ہمارے ہاں تو سینئر جونیئر کا تصور اس قدر سرایت کر گیا ہے ہماری رگوں میں کہ انگریز تو چلا گیا لیکن یہ لعنت ہمارے درمیان چھوڑ کے چلا گیا۔ ہمارے ہاں سینئر کی حیثیت صنم کی ہے، بت کی ہے، خدا کی ہے، اسے یوں سلوٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے سجدہ ہے یا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے، اور سینئر اپنے جونیئر کے لیے خدا بنا ہوا ہے۔ سینئر اپنے جونیئر کے لیے ایک بہت بڑی ایسی چیز بنا ہوا ہے جس سے گفتگو کرنا بھی جونیئر کے لیے وضو کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمارے دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں بھی جاتے تھے، یاد رکھیں بازار میں جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، خرید و فروخت کرتے، اور آپ نے دعا جو ہے وہ تلقین کی ہے کہ یہ دعا پڑھو اور بازاروں کے اندر جاؤ۔ بازار میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں اور جا کر یعنی ایسی حرکات کرتے ہیں جو نامناسب ہوتی ہیں، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ بازاروں کے اندر جاتے ہیں، ان کے مقام، مرتبے، رعب اور ان کی شان کی وجہ سے بازاروں کا شور بھی تھم جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں تشریف لے جاتے، آپ کی شخصیت، آپ کی شان کی وجہ سے بازار کے اندر شور شرابہ بھی کم پڑ جاتا ہوگا کیونکہ آپ کا مقام ہی ایسا ہے۔ لیکن بازار کے اندر جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ اس سے میرا روب کم ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی جونیئر آپ کو سلام کرتا ہے، کوئی ماتحت سلام کرتا ہے، آپ اس لیے جواب نہیں دیتے کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو اس سے میرا روب کم پڑ جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جب وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آنے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہوئے ان کا ہاتھ یوں ٹیڑھا نہیں ہوتا، ایسے سیدھا ہاتھ رکھتے ہیں، ایسے سیدھا، یوں لوگ ملا کر جائیں، یعنی وہ اپنا ہاتھ نرم کرنا یہ بھی اپنی شان اور منصب کے خلاف رکھتے ہیں۔ روح جب کھنچ جاتی ہے نا، ہڈیاں بھی نرم ہو جاتی ہیں، پھر گوشت کا کیا کہنا، پھر یہ اکڑے ہوئے ہاتھ اکڑے ہوئے نہیں رہتے، یہ اکڑی ہوئی گردن کا سریا یہ موم سے زیادہ نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر جدھر چاہو اس گردن کو موڑ لو، جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دو، پھیرنے والا پھیر دیتا ہے، کوئی نہ پھیرے، ہم خود نہیں پھیر سکتے۔ اس لیے اپنی اس اکڑ کے وقت، اپنے اس عہدے اور منصب کی تکبر کے وقت یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اکڑ روح کے ساتھ ہے، سانس کے ساتھ ہے۔ جب سانس اور روح کھنچ جاتی ہے پھر بڑے بڑے سخت جسم والوں کے جسم ایسے ڈھیلے اور نرم پڑ جاتے ہیں، جدھر لڑکاؤ ادھر لڑک جاتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد بدن اکڑ جاتا ہے۔ وہ اکڑ تکبر کی نہیں ہوتی، وہ اکڑ یہ احساس دلانے کی ہوتی ہے کہ اب تیری کوئی اوقات نہیں ہے، اب تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، اب کوئی موڑنا بھی چاہے تو تیرا بدن موڑ نہیں سکتا۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ شاندار اور خوبصورت سنت جو آج ہمارے
ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکی ہے وہ ہے خندہ پیشانی سے ملنا، جس سے بھی ملیں مسکرا کے ملیں، اپنی پیشانی کو کشادہ کر کے ملیں، اپنے چہرے سے تیوری کو ہٹا کر ملیں اور خوش ہو کر مسکرا کر ملیں۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جب آپ کی سنتوں کو انسان پڑھتا ہے تو مقام مصطفیٰ کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج ہم کیا مصروف ہیں، ہماری کتنی مصروفیت ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ آپ ایک وقت میں میدان جہاد کے مجاہد بھی ہیں، محاذوں پہ فوجیں لڑ رہی ہیں، آپ اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ کسی وقت آپ لشکر تیار کر کے فوج کے ساتھ خود بھی جا رہے ہیں، کسی طرف میدان تبلیغ میں مجاہدین کی جماعتیں روانہ فرما رہے ہیں، کوئی جھگڑ کے آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صلح بھی فرما رہے ہیں، کوئی نو مسلم آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین بھی سکھا رہے ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں ان میں وعظ بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ 11 آپ کے حجرے مبارک ہیں، ان حجرے مبارکوں کے اندر آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ان کا خیال بھی کر رہے ہیں، ان کی حقوق بھی پورے کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود میں حیران ہوا جب میں نے سنت کو پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جب کوئی آتا، جب تک ملنے والا بات ختم نہیں کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں پھیرتے تھے۔ آپ سے اگر کوئی ہاتھ ملا لیتا تو ہاتھ ملانے والا جب تک خود ہاتھ نہ چھوڑاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم مسجدوں کے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کوئی آ کے ملتا ہے اور عجیب عجیب لوگوں کی داستانیں، بعض لوگ تو ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے پہلی دفعہ آج انہیں اپنی زندگی کی ساری داستان سنانے کے لیے کوئی ملا ہے۔ ریٹائر ہو چکے ہیں تو بات کرنی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کے کسی مسئلے کی، شروع کرتے ہیں اپنی جوائننگ سے، اپنے پورے 25 سے 30 سال کا کیریئر وہ سنا کر پھر آخر میں 2 منٹ کا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ ادھر گھر میں مہمان بیٹھے ہوتے ہیں، 4 لوگ پیچھے اور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جن لوگوں سے تھا وہ تو بہت سارے ان میں سے جاہل تھے، پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ بہت سارے لوگ دیہاتوں کے رہنے والے بدو تھے، بہت سارے ایسے تھے جو اونٹ چراتے چراتے آپ کے پاس آئے تھے، بہت سارے ایسے تھے جو بکریاں چرانے والے، اور بہت سارے ایسے تھے جنہیں مسجد نبوی کا تقدس بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک صاحب تشریف لائے اور مسجد نبوی میں قضائے حاجت شروع کر دی۔ ایسے لوگوں سے واسطہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی شاندار تربیت کی اپنے طرز عمل سے کہ خود اللہ کے رسول نے پھر اوپر لکھ دیا، اس جماعت کے اوپر گارنٹی کے طور پہ کیا لکھا کہ اب یہ سارے ستارے ہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ معمولی نہیں ہے، اب میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، اب کوئی بھی غیر تربیت یافتہ غیر مہذب نہیں ہے، یہ دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کوئی بات کرتا رہتا آپ چہرہ نہیں پھیرتے تھے۔ کتنی عظیم سنت ہے، جب تک کوئی ہاتھ خود نہ چھڑاتا ہاتھ ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑانے میں پہل نہیں کرتے تھے۔ جو آدمی کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اسے اس سنت کا اندازہ ہوگا کہ کتنا مشکل کام ہے اس پہ عمل کرنا۔ حضور کی ساری زندگی اس کا نمونہ تھی۔ یہ ہیں وہ سنتیں جن پہ عمل کر کے معاشرے کو خوشگوار اور شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر ایک باب باندھا ہے، باب الانبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا۔ اور اس باب کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص وہ عظیم الشان صحابی ہیں جنہیں علمیت میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ آپ قرآن کے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حدیث پہ عبور کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب کی آسمانی کتابوں پر بھی عبور رکھتے تھے۔ ان کا علم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو تھا، اور دیگر آسمانی کتابیں تحریف کے باوجود جہاں جہاں وہ صحیح ہیں کلام اللہ کا نور ان میں نظر آتا ہے۔ اور یہ کلام اللہ کا نور کیا ہے؟ ان کتابوں کے اندر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کے اوصاف ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص، آپ نے دیگر آسمانی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، آپ ذرا یہ بتائیے کہ ان دیگر آسمانی کتابوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کو ملا، کس انداز سے ملا؟
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی، اور وہ آیت کیا تھی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے قیامت کے دن ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبریاں سنانے والا اور اللہ کے خوف سے اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو قرآن میں حضور کا تذکرہ ہے، تورات کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یوں فرمایا، حرزا للامیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تورات میں یوں بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کے ان پڑھ لوگوں کے لیے نجات دہندہ بن کے آئے ہیں۔ وہ قوم کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، جو تباہی کے دہانے پر تھی، آگ کے گڑھے پر پہنچ چکی تھی۔ حرزا للامیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر جہنم کے اس گڑھے سے پیچھے کیا، تورات بتاتی ہے۔ حرزا للامیین، پہلی صفت تورات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر فرمایا کہ دوسری صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیان کی گئی، سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے تورات کے اندر جو بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ سمیتک المتوکل، آپ کا نام ہم نے رکھا ہے متوکل، یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت، انت عبدی و رسولی، اے میرے پیارے حبیب آپ میرے بندے بھی ہیں اور میرے رسول بھی ہیں۔ حرزا للامیین، اپنی قوم کے نجات دہندہ، تورات بتاتی ہے۔ انت عبدی و رسولی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تورات بتاتی ہے۔ سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھنے والا۔ لیس بفظ ولا غلیظ، آپ کی شان یہ ہے نہ تو آپ سخت گو ہیں اور نہ ہی تند خو ہیں، یعنی نہ تو آپ کا مزاج سخت ہوگا، لہجہ سخت ہوگا، اور نہ آپ کی طبیعت سخت ہوگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ولا صخاب فی الاسواق، نہ ہی بازاروں کے اندر شور شرابہ کرنے والے، بازاروں کے اندر اونچا بولنے والے، جس سے کسی کی شان اور وقار کے اندر کمی آتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے تھے لیکن آپ کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے جانے کی وجہ سے بازار بھی باوقار ہو جاتے تھے اور بازاروں کا شور و شغب بھی تھم جایا کرتا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تورات میں یہ ہے کہ میرے وہ حبیب جو تشریف لائیں گے وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، حالانکہ ہماری شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ کے ساتھ جتنی زیادتی ہو اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن معاف کرنا یہ پیغمبرانہ شان ہے، اور معاف کرنے کے بعد برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ کوئی دروازے پہ آیا آپ کو گالیاں دے رہا تھا، آپ نے اس کی گالیاں بھی سنی، جب وہ گالیاں دے کر تھک گیا، آپ باہر کے اسے پکڑ کے لایا، گھر میں بٹھایا، کہا جناب گالیاں دے کے آپ کا گلا خشک ہو گیا ہوگا، یہ لیجئے چائے پی لیجئے۔ یہ ہے مزاج نبوت، یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ اور پھر آپ کی ایک شان یہ بیان کی گئی، وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، آپ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اور وَلَن يَقْبِضَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تورات یہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی زندگی دینی ہے، اس وقت تک آپ کی روح مبارک قبض نہیں ہونی جب تک آپ اپنی ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں، اور وہ ٹیڑھی قوم یہ کہنے نہ لگ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس وقت تک اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا سے واپس نہیں بلانا۔ تو تورات کے اندر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اور جو اوصاف بیان کیے، حرزا للامیین، اپنی
جو قوم ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے لیے نجات دہندہ انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے بھی ہیں، میرے رسول بھی ہیں، سمیتک المتوکل، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ تند خو ہیں نہ تند گو ہیں، ولا صخاب فی الاسواق، نہ ہی بازاروں کے اندر ہلڑ بازی اور شور مچانے والے ہیں، ولا يدفع السیئۃ بالسیئۃ، برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں، ولکن یقبضہ اللہ تعالی حتی یقیم بہ الملۃ العوجاء بان یقولوا لا الہ الا اللہ، اس وقت تک اللہ رب العزت آپ کی عمر مبارک دراز فرمائیں گے جب تک آپ اپنی ٹیڑھی قوم کو سیدھا نہ کر دیں، اور آپ کی ٹیڑھی قوم یہ نہ کہنے لگ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فرمایا وَيَفْتَحُ بِهَا اعینا عمیا وآذانا صما وقلوب غلفا، اللہ رب العزت کے کلمے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی اندھی آنکھوں کو بینا کر دیں گے، اور بہرے کانوں کو سماعت کے قابل بنا دیں گے، اور پردے کے اندر پڑے ہوئے دلوں کے پردوں کو چاک کر کے نور ایمان اور نور ہدایت سے روشن کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بابرکت سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی عنوان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز گفتگو کے دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔